بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا واقعہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت سی خصوصیات کے مالک تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو زمین آسمان کی مخلوق، چرند پرند، جن و انسان، ہر چیز پر حکومت کرتے تھے۔ وہ سب کی زبانیں سمجھتے تھے اور ان سے بات کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام سمندر کے کنارے تشریف فرما تھے تو اچانک ان کی نگاہ ایک چیونٹی پر پڑی۔ انہوں نے دیکھا کہ چیونٹی ایک الگ کام کر رہی ہے، ایک ایکٹیویٹی کر رہی ہے، ایک مختلف انداز سے کام کر رہی ہے۔ اس کا کام یہ تھا کہ اس کے منہ میں ایک دانہ تھا، یعنی رزق تھا، اور یہ دانہ وہ سمندر کی طرف لے جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ چیونٹی چلتی چلتی آہستہ آہستہ اپنی رفتار سے چلتے ہوئے سمندر کے کنارے جا پہنچی تو اس وقت ایک عجیب واقعہ درپیش آیا۔ سمندر میں سے ایک مینڈک باہر آیا۔ اس نے اپنا منہ کھولا اور چیونٹی اس کے منہ میں داخل ہو گئی، اور پھر مینڈک سمندر میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد پھر مینڈک باہر آیا۔ اس نے اپنا منہ کھولا اور چمٹی اس کے منہ سے باہر آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ واقعہ دیکھ کر حیران ہوئے۔ انہوں نے غور کیا کہ جب چمٹی اس کے منہ میں گئی تھی تو اس کے منہ میں ایک دانہ یعنی رزق تھا، جو کہ اب اس کے منہ میں نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہر چیز پر عبور تھا۔ وہ ہر چیز یعنی چرند پرند سے بات کر سکتے تھے، ان کی زبان سمجھتے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کو طلب کیا اور اسے پوچھا کہ تم یہ کیا کام کر رہی ہو؟ چیونٹی نے کہا، اے پیغمبر خدا، سمندر میں ایک پتھر ہے جو کہ اندر سے خالی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کیڑے کو سمندر کے بیچ اس پتھر کے اندر پیدا کیا ہے۔ وہ سمندر سے باہر زمین کی طرف نہیں آ سکتا ہے۔ اس کی کل کائنات پتھر ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس تک رزق پہنچاؤں، تو میں ہر روز زمین سے اپنے منہ میں رزق کا دانہ لیے سمندر کے کنارے آتی ہوں، اور اس مینڈک کا اللہ کے حکم سے کام یہ ہے کہ یہ اپنا منہ کھولتا ہے اور میں اس کے منہ کے اندر چلی جاتی ہوں۔ پھر یہ پتھر کے قریب جا کر اپنا منہ رکھ دیتا ہے اور میں اس کے منہ سے باہر آ کر وہ اناج جو میرے منہ میں ہوتا ہے اس کے قریب رکھ دیتی ہوں۔ یہ مینڈک میرا انتظار کرتا رہتا ہے۔ میں واپس اس کے منہ میں داخل ہو جاتی ہوں۔ یہ پانی میں تیرتے ہوئے مجھے واپس خشکی کی طرف لے آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، جب تم اس کے لیے کھانا لے جاتی ہو تو کیا تم نے کبھی اس کی گفتگو سنی ہے؟ چیونٹی نے کہا، ہاں، جب میں اس کے لیے کھانا لے جاتی ہوں تو ہر روز اس کی گفتگو سنتی ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا کہ کیا گفتگو ہے؟ وہ کیا بات کرتا ہے؟ وہ کیڑا کیا کہتا ہے؟ چیونٹی نے کہا، وہ کیڑا کہتا ہے، اے وہ ذات جس نے میرے لیے رزق کو سمندر کی گہرائیوں میں اس پتھر کے اندر بھی نہیں بھولا، اپنے مومن بندوں کو اپنی رحمت پر بھی مت بھولنا۔ اب اس سارے مکالمے کے بعد اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی۔ یہ خواہش خواہ نخواستہ کسی تکبر کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ محبت کا سبب تھی۔ کیا خواہش تھی؟ کہ اللہ کی مخلوق کو ایک مرتبہ میں کھانا کھلاؤں گا، اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے رزق میں سے کھانا کھلاؤں گا۔ حضرت سلیمان اپنی خواہش کے لیے اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ عرض کی، اے اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں تیری مخلوق کو زیادہ نہیں، صرف 1 سال کے لیے کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ یاد رہے، یہ وہ زمانہ تھا جب لوگوں کی عمر بہت سالوں تک ہوتی تھی۔
کافی طویل عمر کے مالک تھے۔ پروردگار نے وحی بھیجی، جواب آیا، اے سلیمان، آپ یہ نہیں کر پائیں گے، آپ اس پر قدرت نہیں رکھ پائیں گے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ 1 سال کے لیے نہیں تو کچھ مہینوں کے لیے میں تیری مخلوق کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ اے سلیمان، آپ نہیں کر پاؤ گے۔ اچھا 1 ہفتے کے لیے؟ پھر جواب آیا کہ نہیں کر پائیں گے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ اچھا 1 دن کے لیے؟ تو نے اتنا کچھ دیا ہے، 1 دن کے لیے تیری مخلوق کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اے سلیمان، آپ نہیں کر پائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اللہ سے درخواست کی کہ اے خدا، اچھا 1 وقت کے لیے کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام دعوت کی تیاریاں شروع کرنے لگے۔ اب آپ دیکھیں کہ جس کا جو لیول ہوتا ہے اس کی دعوت اس کے مطابق ہوتی ہے۔ مثلا اگر میں 50 لوگوں کی دعوت کرتا ہوں تو دعوت اس کے مطابق ہوگی۔ اگر میں 500 لوگوں کی دعوت کروں گا تو ارینجمنٹ اس کے حساب سے ہوگی۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کی دعوت ہو رہی ہے تو ارینجمنٹ بھی اسی کے مطابق ہونا تھی۔ اور دعوت کرنے والا کون ہے؟ دعوت کرنے والا اللہ کا نبی ہے جس کو دنیا پر حکومت حاصل ہے۔ اب تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ جنات، انسان، چرند پرند سب حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت کی تیاریوں میں ہاتھ بٹانے لگے۔ اب دعوت کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام سے دریافت کیا، بتائیں آپ نے جو مخلوق کے لیے دعوت کا انتظام کیا ہے، آپ کس مخلوق سے دعوت کا آغاز کرنا چاہیں گے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ اجازت دیں تو میں سمندر کے جانوروں سے ابتدا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اور سمندر کے جانوروں کو حکم دیا کہ آج کا کھانا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دسترخوان پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے سب سے پہلے ایک بڑی سی مچھلی آگے آئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، اے اللہ کے نبی، سنا ہے آج اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے کھانے کا انتظام آپ کر رہے ہیں، آج کا کھانا آپ کی طرف سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا جی ہاں، میری طرف سے ہے، آج میں میزبان ہوں۔ تو مچھلی نے کہا، اے اللہ کے نبی، کیا آپ مجھے بھی کھانا کھلائیں گے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جی بالکل، آج سب کے لیے کھانا ہے۔ تو کہا اللہ کے نبی کھلائیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ دسترخوان ہے، اس میں سے جو کھانا ہے کھا لو۔ کھانا شروع کیا گیا، کچھ دیر کھایا اور کھایا، کافی دیر کھایا، اس مچھلی نے ایک دسترخوان ختم کر دیا۔ ایک دسترخوان ختم کرنے کے بعد دوسرے دسترخوان کی طرف بڑھی، دوسرے کے بعد تیسرے کی طرف بڑھی، تیسرے کے بعد چوتھے کی طرف بڑھی۔ یہ سارا منظر حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ کھانا کھاتے کھاتے کچھ دیر ہی میں اس مچھلی نے سارا کا سارا کھانا ختم کر دیا جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے پیش کیا گیا تھا۔ وہ سارا کا سارا کھا لیا۔ پھر اس کے بعد مچھلی نے کہا اور کھانا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ سارا کھانا ساری مخلوق کا تھا اور تم کھا گئی ہو، اور مخلوق کیا کھائے گی؟ تمہارا اپنا پیٹ بھی نہیں بھرا ابھی تک۔ مچھلی نے کہا اللہ کے نبی مہمانوں سے ایسے بات کرتے ہیں؟ یہ کہنے کے بعد مچھلی نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دیکھا اور کہا عجیب بات ہے، جب سے دنیا میں آئی ہوں تو معبود پیٹ بھر کر کھلاتا ہے، آج ایک بندے نے کھلایا تو بھوکھی واپس جا رہی ہوں۔ مچھلی کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر پڑے اور کہا
پاک ہے وہ ذات جو کفالت کرتی ہے، وہ اپنی مخلوق کو وہاں سے کھانا کھلاتی ہے جہاں اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ پس پروردگار تو ہی کائنات کا مالک ہے اور ہم سب عبد المالک ہیں۔ تو یہ واقعہ سننے کے بعد مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے جو کہ آپ لوگوں نے ضرور سنا ہوگا: کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔